السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے کہ عربی زبان میں مہارت کیسے حاصل کی جائے۔ تو اس بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ عربی زبان سے دلچسپی ہونا ضروری ہے مہارت کے لیے۔ اگر دلچسپی نہ ہو تو مہارت نہیں ہو سکتی۔ سب سے بنیادی چیز ہے دلچسپی کا ہونا، خاص طور سے ہم عجمیوں کے لیے جن کی زبان عربی نہیں ہے، جو عربی سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد عربی بولتے ہیں، تو دلچسپی کا ہونا یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ یہ کسی بھی زبان کے لیے ہے، کسی بھی چیز کے لیے ہے کہ جس میں آدمی کو دلچسپی ہوگی اس میں آدمی نئے نئے تجربے کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیا کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس میں دلچسپی نہیں ہوتی بس وہ یوں ہی سا ایک خانہ پوری سی ہوتی ہے، ایک نصاب کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی عربی زبان بھی ہے، کوئی سی بھی زبان۔ اب آئیے، مثلا آپ کے اندر دلچسپی ہے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ دلچسپی ہے اور پھر کیسے مہارت حاصل کی جائے؟ تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے اندر سے ایک جھجھک جو ہوتی ہے کہ مجھے نہیں آتا، اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے طلباء عربی نحو و صرف خوب اچھی طرح جانتے ہیں، وہ نحو کی اور صرف کی پوری کتابیں رٹ ڈالتے ہیں، آپ جہاں سے سن لے وہ من و عن سنا دیں گے آپ کو، ایک زبر زیر پیش کی غلطی نہیں ہوگی، ترتیب کی غلطی نہیں ہوگی، مع مثال کے آپ کو سنا دیں گے۔ لیکن کیا ہے، بس ذہن میں یہ کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھے عربی نہیں آتی۔ تو ایک تو اس جھجک کو بھی ختم کرنا ہے، ایک اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا کہ مجھے آتی ہے، مجھے عربی آتی ہے، میں عربی بول سکتا ہوں، میں عربی لکھ سکتا ہوں، میرے اندر عربی سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ چیز نہیں ہوتی ہے نا تو بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں۔ یعنی اچھی خاصی جاننے والے لوگ، ان کے اندر بس یہ ایک ڈر، ایک خوف سے بیٹھا رہتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک لطیفہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ میرے ایک ساتھی جو عربی اول سے لے کر عربی چہارم تک، یوں تو کہیں کہ دورے تک میرے ساتھ رہے وہ، لیکن جو واقعہ ہے وہ عربی پنجم کا، اس وجہ سے میں نے چہارم تک کی بات کی ہے کہ عربی اول سے لے کر عربی چہارم تک وہ میرے ساتھ رہے ہر درجے میں، اور یہاں تک کہ ہر ترتیب میں۔ میں جس ترتیب میں وہ بھی اسی ترتیب میں، میں جس درجے میں وہ اسی درجے میں، میں جن اساتذہ سے پڑھ رہا ہوں انہیں اساتذہ سے وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تمرین کی جو کتابیں میں نے پڑھی، تمرین کی وہ کتابیں انہوں نے بھی پڑھی۔ لیکن کیا پنجم میں آ کر کے مجھ سے کہہ رہے تنویر بھائی مجھے عربی سکھا دو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں آپ کو عربی کہاں سے سکھا دوں؟ جو آپ نے سیکھا ہے وہ میں نے سیکھا ہے، جو کتابیں آپ نے پڑھی وہ میں نے پڑھی۔ کہنے یار تنویر پھر بھی سکھاؤ۔ تو مجھے کیا کرنا تھا، بس تھوڑی بہت یہ تھی کہ دلچسپی تھی چونکہ، تو ادھر ادھر کی چیزیں بھی کچھ درسیات سے ہٹ کر میں پڑھ لیا کرتا تھا، باضابطہ کسی استاد کی نگرانی میں نہیں، بس یوں ہی۔ اس زمانے میں کتاب تھی سیرت خاتم النبیین للبنات والبنین، سمیع عاطف زین کی، وہ کتاب سیرت کی کتاب تھی، مختصر سی، چھوٹی سی اور آسان سی عربی میں، وہ کبھی کبھار میں پڑھ لیا کرتا تھا، دیوبند کی کتب خانوں میں ملتی تھی، تو وہ کتاب میرے پاس تھی۔ اور ایسے ہی ندوۃ العلماء سے نکلنے والا ایک پرچہ الرائد، اس کی زبان بھی قدرے آسان ہوتی ہے، وہ کبھی کبھار یوں ہی پڑھ لیا کرتا۔ تو بس اتنی سی چیز تھی، اور وہ بھی باضابطہ میں نہیں پڑھتا تھا کہ باضابطہ میں پڑھ رہا ہوں کہ آج مجھے اتنا ایک سبق پڑھنا ہے اور آج ایک خبر الرائد کی مثلاً اسے حل کرنا ہے، ایک مضمون مجھے پڑھنا ہے، نہیں، بس رکھی ہوئی ہے، تھوڑا بہت مطالعے سے دلچسپی تھی ہمیشہ سے تو کر لیا۔ تو انہیں تھوڑی سی ہم نے تمرین کرائی، پھر وہ میرے ساتھی تھے، اچھے خاصے ذہین تھے ماشاءاللہ، بھی ایک بڑے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، تقریباً چہارم پنجم تک کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ رابطہ ان سے ہوتا رہتا ہے۔ تو ان کے اندر صرف خود اعتمادی کی کمی تھی۔ اعتماد کی کمی کہاں پر آئی یہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ اعتماد کی کمی آئی کہ مثلاً ہم لوگ سوم تک تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک سے تھے، ساتھ میں رہتے، ساتھ میں تکرار وغیرہ سب کچھ، بات تک بھی ہوتا رہا، دورے تک وہ ہمارے ساتھ میں رہے۔
لیکن عربی سوم میں جا کر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر پرچہ لکھنا ہوتا ہے. اس سے پہلے جو جتنے امتحانات ہوتے ہیں وہ سارے تقریری امتحانات. عربی سوم سے جو امتحانات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تحریری امتحانات. تو تحریری امتحان میں ان کے اندر ایک شوق جاگا, ایک جذبہ جاگا کہ مجھے عربی زبان میں ہی سوالوں کے جوابات دینے ہیں. یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ آدمی عربی پڑھ رہا ہے, ماشاءاللہ اتنی اس سے شدھ بدھ ہو جانی چاہیے کہ وہ لکھ سکے. انہوں نے بھی لکھنا چاہا, لکھا. تھوڑی بہت کچھ کمی ہوئی ہوگی یا کچھ ہوا ہوگا. نمبر ان کا کچھ ٹھیک ٹھاک سا نہیں آیا, نمبر ان کا کچھ ٹھیک ٹھاک سا نہیں آیا امتحان میں. تو اس کی وجہ سے ان کا ایک کہیے کہ جو ذہنی یہ تھا کہ میں بھی لکھ سکتا ہوں, وہ چیز وہیں پر ختم ہو گئی. وہ چیز وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتی چلی گئی اور پھر انہوں نے سوچ لیا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. حالانکہ پہلی بار کی بات تھی, وہ دوبارہ سے پھر محنت کر سکتے تھے, پھر کوشش کر سکتے تھے, تھوڑی بہت مشق کے ذریعے سے چیز ہو سکتی تھی. یا نمبر کم آنے کی وجہ صرف زبان کے اندر نادرستگی نہیں ہوتی, کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے نمبر کم آنے کی, بہت ساری وجوہات میں سے. خیر, تو اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک کم ہمتی سی آ گئی. پھر ہم نے انہیں ہمت دلائی, بس اتنا کہا کہ بھائی آپ کو سب کچھ آتا ہے ماشاءاللہ, آپ نے بھی وہیں پڑھا, ہم نے بھی وہیں پڑھا, اور ماشاءاللہ کتابیں آپ مجھ سے زیادہ سمجھنے والے, مجھ سے زیادہ ذہین یاد کرنے والے تھے. خیر, ہوتے ہوتے الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک سے کرنے لگے. تو یہ ہوتی ہے کیا, خود اعتمادی کا پیدا ہونا. ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ میں دورے کے سال میں تھا, اس زمانے میں ایک ساتھی میرے, انہوں نے کہا تنویر بھائی آپ سے کام ہے. میں نے کہا کیا کام ہے؟ تو یار فارغ ہو کر کے جانا ہے, اس کے بعد کچھ مدرسہ ان کے کسی رشتہ دار کا تھا, یا مطلب قریبی سا مدرسہ تھا جس میں ان کی تقرری تقریباً طے سی تھی کہ مجھے بعد میں جا کر کے نہیں چلانا تھا کہ میں مدرسے میں پڑھاؤں گا, میں مدرسے کا ذمہ دار رہوں گا, اور مجھے عربی نہیں آئے گی تو بہت مشکل ہوگا. حالانکہ وہ دورے میں تھے. میں نے کہا اللہ کے بندے, آپ کو عربی کیوں نہیں آتی؟ آپ ماشاءاللہ عبارت پڑھ لیتے ہو ٹھیک ٹھاک کی سب کچھ. کہ نہیں یار وہ سب تو ہو جاتا ہے لیکن عربی نہیں آتی. ان کے ساتھ بھی کیا مسئلہ تھا, وہی کہ عربی آنے کے باوجود یہ احساس تھا کہ مجھے عربی نہیں آتی ہے. اس طریقے کے بہت سارے لوگ ملے, مطلب دورے میں, یا اس کے بعد ادب کے سال میں, تخصص فی الادب کے سال میں, افتاء کے سال میں, بہت سارے ایسے طلباء سے ملاقات ہوئی جنہیں آتا سب کچھ ہے لیکن کسی نے یہ احساس نہیں دلایا کہ انہیں آتا ہے. وہ خود سے کسی وجہ سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, مجھے عربی نہیں آتی. تو اس کی بنیاد پر پھر انہوں نے سیکھنا ہی چھوڑ دیا, آگے وہ کچھ ہمت ہی نہیں کر سکے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اساتذہ سے میری درخواست ہوگی کہ وہ طلباء کو ہمت دلائیں کہ تم سے یہ کام ہو سکتا ہے, تم یہ کر سکتے ہو. یہ ہمت اگر ان کے اندر آ گئی نا تو پھر آگے ان کے لیے کرنا بہت آسان ہوگا. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا نحو و صرف کا اس قدر بوجھ ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ایک ہلکی سی غلطی ہو گئی نا طالب علم سے, تو اسے معلوم ہوا, لیکچر پلا دیا ہم نے کہ یہ نحوی غلطی ہے, یہ صرفی غلطی ہے, یہ تم نے قاعدہ نہیں پڑھا, کا نحو میں یہ نہیں پڑھا کیا, اور ہدایت النحو میں یہ نہیں آیا کیا, اور علم الصیغہ میں یہ نہیں گزرا کا. مطلب اتنے سارے پھر بندشیں لگا دیتے نا کہ وہ بیچارہ پھر ان بندشوں میں ہی الجھ کر رہ جاتا ہے. تو وہ نحو صرف جو اس کے لیے آسانی کی چیز ہوتی, وہ نحو صرف جس کے ذریعے سے کلام عرب میں غلطی سے بچنا مقصود ہوتا ہے, وہ نحو صرف کیا بنتا ہے, کلام عرب میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے. کلام عرب میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے, نحو صرف کی وجہ سے سیکھ نہیں پاتے, بول نہیں پاتے, آگے ہمت نہیں کر پاتے. اس حوالے سے اساتذہ کو ضرورت ہے کہ وہ خوب بچوں کو ترغیب دیں, انہیں الٹی سیدھی جیسے بھی ہو سکے وہ طلباء کو بولنے پر راضی کریں, انہیں تیار کریں. ایسا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے طلباء کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی, اور پھر خود اعتمادی کی بنیاد پر وہ اچھا خاصا بول سکیں گے, لکھ سکیں گے. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی بات ہوگی. تو آج اتنا ہی, بس اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.